کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا؟ بلکہ ایک حدیث مبارکہ تو ہم سب نے سن رکھی ہوگی نا، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب الحمدللہ آپ پہلے سٹیج کے اوپر ہیں کہ سیکھنے کے عمل میں، اور یہاں پہ قرآن سکھایا بھی جاتا ہے۔ جس امیجن کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام مخلوق میں سے اس قرآن کے ساتھ اٹیچ کر کے ہمیں باقی مخلوق سے افضل کر دیا ہے، سب سے بہترین کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جسے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا جائے، سب کو ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس کو لیا جائے، پھر ان کو نامینیٹ کیا جائے کہ یہ سب سے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی کے۔ تو وہاں پہ اگر ہمیں وہاں پہ نامینیٹ کیا جائے تو واٹ ول بی اور فیلنگس؟ یہ تو صرف ایک یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن واٹ اباؤٹ دس کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین ہو جائے، تو پھر اس انسان کی کیا بات ہوگی، کیا شان ہوگی؟ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ جب ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کے لیے چنے گئے ہیں، قرآن کلاس کے ساتھ بس جڑ چکے ہیں، اب ہم قرآن کے لیے ڈیلی بیسس پہ وقت نکالتے ہیں، قرآن کلاس اوبیسلی ہمیں سبق سننا بھی پڑتا ہے، سنانا بھی پڑتا ہے، تو پھر ایک اوبیسلی جس چیز کے ساتھ ہم روزانہ جس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرینڈ شپ ہو جاتی ہے نا انسان کی۔ تو قرآن کو انسان اگر دوست بھی بنا لیتا ہے اور قرآن کے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہے کہ اچھا میں نے کلاس لینی ہے، آج انٹرنیٹ نہیں چل رہا، وہ میرا پیکیج اینڈ ہونے والا ہے، میں کلاس کیسے لوں گی، اچھا میری تو کلاس ہے، میں اٹینڈنس کیسے مارک کروں گی، میں کس طرح سے سبق سناؤں گی، تمام چیزیں نا۔ اور کبھی لیٹ ہو جائیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، میم آج اس وجہ سے لیٹ ہوگی، پلیز اب میں سبق ایکسیپٹ کر لیجیے۔ تو یہ تمام جو قرآن کے حوالے سے آپ کی فکر ہوتی ہے، پھر قرآن کلاس کی وجہ سے دوستوں سے باتیں کرنا، گھر والوں سے ڈسکس کرنا کہ آج ہم نے یہ قرآن مجید کی کلاس کے اندر یہ پڑھا ہے، اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرنا، اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، قرآن کی باتیں کرنا، پھر قرآن کو سننا۔ اب اوبیسلی کلاس کے اندر سنتے بھی ہیں، خود کے جو وائس نوٹس ہوتے ہیں ان کو بھی بار بار سنا کیجیے کہ کہاں پہ میں مسٹیک کر رہی ہوں۔ پھر قرآن کو سمجھنا، قرآن سے ایمان کو تازہ کرنا، اور پھر جب انسان کے دل کے اندر قرآن اترتا ہے، اللہ کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر شکر کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے آنسو قرآن مجید کے اوراق کے اوپر جب گر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں جب آنسو گر رہے ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے لیے جس نارملی ہمیں چنا گیا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ وی آر دا چوزن ون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، اس نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتخاب کی قدر کرتے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ آج میم ہمیں برتن دھونے تھے تو اس لیے ہم کلاسز نہیں لے پائے، آج ہمیں فلاں رشتہ دار کے گھر جانا ہے تو جانا تھا تو اس لیے ہم کلاسز نہیں لے پائے۔ نو، اللہ کے انتخاب کی قدر کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگیے کہ یا اللہ مجھے اس سفر کے اوپر استقامت عطا کر دے۔ کبھی تو ایک ایسا وقت آئے یا اللہ کہ جب میری آخری سانسیں چل رہی ہوں تب بھی مجھے فکر ہو کہ یا اللہ میں آخری مرتبہ تیرا کلام پڑھ کے جانا چاہتی ہوں، تیرے کلام کی جو کلاس ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میں اٹیچ ہو کے قرآن کے اوپر میں مرنا چاہتی ہوں یا اللہ، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے سیکھتے جتنی مجھ میں سانسیں باقی ہیں نا، میں ان کو بھی قرآن کے لیے اس طرح کلام کے ساتھ بس اٹیچ ہو کے جڑتے جڑتے میں اس دنیا سے چلی جاؤں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہماری کبھی خواہش ہوئی ہے کہ یا اللہ ہمیں نہیں نا معلوم ہوتا، دیکھیں ابھی ہماری زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج اگر ہم کلاس لے لیں تو کل ہو سکتا ہے کہ نہ لے سکیں، ہم میں سے کو پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی وش کریں کہ یا اللہ تیرے کلام کے ساتھ بس اب جب موت آئے تو تیرے کلام کے ساتھ ساتھ آئے، قرآن کے ساتھ میں جڑی رہوں، قرآن پڑھتی رہوں، سمجھتی رہوں، اور پتہ نہیں میری زندگی کی کون سی کلاس میں آخری کلاس ہونے جا رہی ہے، کون سی آیت جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میری زندگی کی آخری آیت کی تلاوت ہونے جا رہی ہے، پتہ نہیں کون سی ایسی ایسی بات جو جس کے اوپر میں قرآن کے اکارڈنگلی عمل کروں، بس وہ میرا آخری عمل ہو قرآن کے اکارڈنگلی، کون سی ایسی آیت ہو جس کو میں سن رہی ہوں اور بس وہ میری آخری آیت ہو سننی کو قرآن سننے کی، اس کے بعد مجھے کبھی بھی موقع نہ ملے۔ تو اس قرآن کلاس کی قدر کیجیے، ہر قرآن کلاس کو اس طرح سے لیجیے کہ بس ہو سکتا ہے میں آخری مرتبہ اللہ کے کلام کو اوپن کر رہی ہوں، اللہ کے کلام کو سمجھ رہی ہوں، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آخری مرتبہ شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی کلام کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے تو بس اپنے اکاؤنٹ جو اجر کا اکاؤنٹ ہے نا اس کو بس میں سبمٹ کروا رہی ہوں۔ سو
اس کو بھی امپورٹنس دیجیے، جس طرح سے باقی چیزوں کو زندگی کے اندر امپورٹنس دیتے ہیں نا، باقی چیزوں کو خوف کھاتے ہیں، اس بات سے بھی ڈریے کہ کہیں پہ قرآن کو چھوڑ کے کبھی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے دن میں ہم نے کلاس نہیں لی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن موت واقع ہو جائے، تو قرآن کو چھوڑ کے نہیں مرنا، ہم نے قرآن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے آخری سانسیں جینی ہے۔ تو قرآن کی قدر کیجیے، اللہ کے انتخاب کی قدر کیجیے، اپنی اسپیشلٹی کو جانیے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش کریں کہ ہم سے دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں۔